اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرتی ہے، جو تصدیق کرتی ہے یعنی کہ کنفرم کرتی ہے، لما معہم، جو ان کے پاس تھا، جو ان کے پاس تھا کیا، جو ان کے پاس تورات تھی اس کے اندر جو پیشن گوئیاں تھی وہ کنفرمیشن میں ہم دیکھتے ہیں کتاب آئی ہے۔ اور قرآن کی صفت ایک یہ دی ہے مصدق لما معہم، جو ان کے پاس تھی اس کی کنفرمیشن، یعنی آپ دیکھیں گے کہ جو چیزیں ہیں پچھلے پروفٹس کو کنفرم کرتی ہے، اور کئی سارے چیزوں کے تعلق سے کنفرمیشن ہے جو پچھلی کتابوں کا کنفرمیشن قرآن میں موجود ہے۔ مصدق لما معہم وکانوا من قبل، اور وہ اس سے پہلے یستفتحون علی الذین کفروا، وہ فتح کی دعا کرتے تھے علی الذین کفروا، کفر کرنے والوں پر۔ اب یہ آپ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے میں نے کل بتایا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں سے ہم یہ پھر سے سیکنڈ ٹائم جب یہ آیا، جب سیکنڈ ٹائم آیت نمبر 83 میں، نہیں 83 میں، یہ جو سیکنڈ ٹائم میثاق کا ذکر آیا تھا، جو عہد و پکے عہد و پیمان کا ذکر آیا تھا کہ تم نے کویننٹ کیا تھا، عہد کیا تھا، جو یہ سیکنڈ ٹائم ذکر آ رہا ہے، یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرانزیشن ہو رہا ہے۔ ٹرانزیشن یہ ہو رہا ہے، چینج یہ ہو رہا ہے موضوع، کہ اس سے پہلے وہ پرانے یہودیوں کی باتیں دی گئی تھی کہ پرانے یہودیوں کا یہ معاملہ تھا، اور یہاں سے ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ باتیں کرنٹ وہ زمانے کے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود تھے، جو یہودی تھے، ان سے باتیں کنیکٹ ہو رہی ہے۔ اور جیسا کہ ہم ایک بات تو پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ یہ بھلے ہی باتیں یہودیوں کی ہو رہی ہے، لیکن امت مسلمہ کے لیے بہت سارے پیراللز موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پیراللز موجود ہے، جو یہ سارے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات میں ہمارے لیے پیراللز ہے، کہ کئی ساری گڑبڑ ہے جو انہوں نے کیا، آج وہ سیم چیز ہمیں مسلم معاشرے میں مل رہی ہے، ہمیں نصیحتیں اور کریکشنز ملتے ہیں اس کے ذریعے۔ تو یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے جو ٹاپک تھا یہ اس زمانے، یعنی پرانے یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے واقعات سے ایک ٹرانزیشن یہ مل رہا ہے کہ یہاں پہ ان کے تعلق سے باتیں، آپ کو زیادہ تر باتیں ان سے ریلیٹڈ مل رہی ہے۔ تو جیسے فار ایگزامپل یہ عہد و پیمان کی بات بتائی گئی کہ پکا عہد تمہارا یہ تھا، ہاں یہ پھر سے بات آ رہی ہے، اور یہ وعدہ اور عہد ان سے لیا گیا تھا، پہلے سے ہی وعدہ لیا گیا تھا کہ خون نہیں بہاؤں گے، اور شہر بدر یعنی کہ ایگزائل پہ یا گھروں سے باہر نہیں نکالوں گے، نہ دوسروں کی مدد کروں گے، یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ چیز وہ لوگ بریک کیا کرتے تھے اس زمانے کے جو یہودی قبیلے اس چیز کو توڑتے تھے، اس کی مثال ہم کل دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ ان سے ریلیٹڈ یہ بات تھی، اور اس کے اندر یہ بھی بات تھی کہ انہوں نے کیا کیا، دنیا کی زندگی کے بدلے میں اپنی آخرت کو بیچ دی، اور بہت ہی برا سودا انہوں نے یہ کیا۔ جی آیت نمبر 87 بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی، اور ان کے بعد رسولوں کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی روح القدس یعنی کہ جبریل کے ذریعے، اور یہ ساری باتوں کے بعد میں اب ہم آ رہے ہیں آیت نمبر، یہ ان کے الفاظ وہ زمانے کے لوگوں کے الفاظ، کیا الفاظ تھے کہ قلوبنا غلف، کہ ہمارے جو دل ہے وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کور میں۔ تو غلف، تو ابن مجاہد و قتادہ نے ابن عباس سے یہ بیان کیا ہے کہ یہ قلوبنا غلف کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ یہ مانتے تھے کہ ہمارے پاس سب ٹائپ کی نالج ہے، ہمیں کوئی نالج کی ضرورت تمہاری طرف سے نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات تھی کہ غلف سے مطلب کور میں ہے، یعنی کہ ہمیں تمہاری باتوں کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم تم ایمان لاتے ہو، یعنی ان کا ایمان جو ہے ان میں بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، یہ تفسیر ملتی ہے قَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور بہت کم ایمان ان کے پاس ہے، یعنی ان کا ایمان جو تھا ان کے پاس وہ اتنا کم تھا، اس قدر کم تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز کا ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، جس ایمان کا وہ دعویٰ کرتے تھے، وہ ایمان بھی ان کا بہت کم تھا، اتنا کم تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے واضح دلیلوں کے ساتھ میں، پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لائے۔ تو قلیلا ما یؤمنون کی تفسیر میں دونوں باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اور جیسے ایک عربی کا محاورہ ہے کہ میں نے اس جیسی چیز ہارڈلی کوئی دیکھی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں دیکھی،
تو قلیلا ما یؤمنون کا مطلب ایک یہ معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہی نہیں ہے ایکچولی. قلیلا ما یؤمنون کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے عربی محاورے کے اعتبار سے. وہ یہ کہ کوئی کہے کہ میں نے ہارڈلی اس کے جیسی کوئی چیز دیکھی, یعنی کوئی ایسی چیز دیکھی ہی نہیں, یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ نوز بیسٹ. آگے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ابھی آیت نمبر 89 پہ پھر سے آ رہے ہیں. تو اب یہاں یہ دیکھ رہے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے, وَكَانُوا مِن قَبْلُ, اور وہ لوگ اس سے پہلے, يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, وہ فتح کی دعا کیا کرتے تھے, دعائیں کیا کرتے تھے, عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, کفر کرنے والوں پر کامیابی کی دعائیں کیا کرتے تھے. اور ہم اس کی باتیں دیکھتے ہیں کہ اوس اور خزرج سے وہ لوگ کہتے تھے, یہودی کہتے تھے, اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں کامیابی دے دے. اب یہاں کیا تھا, ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ دونوں ٹرائبز کے ساتھ دیتے تھے, ان کی جنگوں میں ساتھ دیتے تھے. لیکن وہ لوگ یہ مانتے تھے کہ ایک رسول آنے والے ہیں, اور جو جن کی پیشن گوئیاں ان کی کتابوں میں موجود تھی, تو وہ لوگ یہ مانتے تھے کہ یہ رسول جب آنے والے ہیں, اور جب یہ رسول آئیں گے تو یہ عربوں پر یہ یہودی غالب آ جائیں گے. مطلب وہاں پر یہ جو قریش تھے اور مکہ کے اندر, مدینہ کے اندر اوس اور خزرج تھے, یہ ساروں پر غالب آنے والے ہیں یہ یہودی, یہ پیغمبر کے آنے کے بعد. لیکن جب وہ پیغمبر آئے اور انہیں پتا چلا یہ پیغمبر عربوں میں آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہاں چنا, تو پھر کیا ہو گیا ان کے اندر معاملہ, ان کے اندر یہ معاملہ ہوا, فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ, جب وہ ان کے پاس آئے اس چیز کے ساتھ جس چیز کو انہوں نے پہچانا, كَفَرُوا بِهِ, انہوں نے ان کا انکار کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ, اللہ کی لعنت ہے کفر کرنے والوں پر, کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. تو یہاں پر میرے بردرز اینڈ سسٹرز بات کیا ہوئی, جیسے یہی لوگ جو یہ جو عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہمیں ملتی ہے, ابن کثیر نے جمع کیا ہے کہ جوز دعا کیا کرتے تھے کامیابی کے لیے, اوس اور خزرج اور یہ سب لوگوں پر غلبے کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو معاذ ابن جبل اور بشر بن برا, یہ دونوں نے جو بنو سلمہ کے تھے, انہوں نے کہا یہودیوں سے, یہودیوں تم اللہ پہ در اختیار کرو, اسلام قبول کر لو. تم اللہ سے دعا کرتے تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے لیے, جب ہم مشرک تھے, ہم جب کافر تھے, تب تم دعا کیا کرتے تھے, تو اور بتاتے تھے کہ ایک نبی اور رسول آنے والے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس چیز کا جواب بنو نذیر کا سلام بن مشکم نے کہا کہ وہ جو لے کر آئے ہیں ہم نے انہیں نہیں پہچانا, ہاں جو لے کر آئے ہیں تو ہم نہیں پہچانتے, یہ وہ نبی نہیں ہے جن کے بارے میں ہم تمہیں بتاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا, فَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ, کہ جب وہ ان کے پاس آئے اللہ کی طرف سے کتاب لے کر جو تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس, ہاں. اور فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا, جب وہ آئے ان کے پاس, ما عرفو, تو وہ چیز جو وہ کہتے نہیں ہم نہیں پہچانتے, تو اللہ نے کہا ما عرفو, جو تم پہچانتے ہو, جو وہ پہچانتے تھے, وہ کفرو بھی, انہوں نے انکار کیا, پہچانتے ہوئے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکافرین. اور اسی چیز کی ایک تفسیر ابو العالیہ سے بھی ملتی ہے کہ جوز دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ وہ عربوں پر غلبہ پائیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یعنی کہ نبی کے لیے, وہ دعا کیا کرتے تھے جو نبی کا ذکر ان کی کتاب میں تھا. لیکن جب وہ آئے, کہاں آئے, جب وہ بنو اسماعیل میں یعنی عربوں میں آئے, تب جا کر ان کا معاملہ الگ ہو گیا. تو یہ چیز یہاں پر ہے. اور اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے ریئل پرابلم کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا, بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, کہ بہت کم قیمت کے لیے, کتنا ہی برا ہے وہ, اشتروا به انفسکم, جس چیز کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا, ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا, کہ انہوں نے انکار کیا اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, بغیا, کس چیز کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے. اور آپس کے یہ اس کے لیے جو آپس میں جو بڑائی ہے کہ بھئی ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں, تو وہ ایک بڑائی کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا, انکار کیا. یہ تھا ان کا مین پرابلم. اور آپ یاد رکھیے کہ یہ حسد جو ہوتی ہے, یہ چیز بنیاد ہے بہت سارے پرابلمز کی. ابلیس کا پرابلم کیا تھا, وہ حسد تھا اور تکبر تھا. اور یہاں پہ بھی کیا معاملہ تھا, یہاں پہ بھی یہی معاملہ تھا کہ یہ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت میں کہ بہت برا معاملہ تھا یہ, جس چیز کو وہ کرتے ہیں تو یہ بہت بری چیز کے لیے انہوں نے بیچ دیا اپنے آپ کو. ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل
ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ نازل کرے اپنے فضل کو، اللہ جسے چاہتا اپنے بندوں میں سے ان پر، اللہ جسے چاہتا ان پر نازل کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اس چیز پر ان کو پرابلم تھا، ان کو پرابلم تھا. اچھا میں آپ سب کو بار بار بولتا ہوں کہ ہم یہاں پر اپنے آپ کو بھی سوچتے ہوئے کریں. الحمدللہ قرآن کی بعض تفسیریں اس اینگل سے بھی لکھی گئی ہے، اور ایک تفسیر جس کے اندر پریکٹیکل ایکسرسائز کے ساتھ میں ہے، جس کا ٹرانسلیشن مالیگاؤں سے بھی حال میں ہوا ہے، اس کے اندر بھی یہ ریفلیکشن کر کے اپنے آپ کو فوکس میں لانے سکھایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو فوکس میں لاؤ. تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں اپنے آپ کو فوکس میں لاؤ. کہ یہاں پہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر جو حسد ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے، کہ فلاں میرا رشتہ دار، فلاں میرا بھائی، فلاں میرے ساتھ والا، فلاں پڑوسی، دیکھو اس کے پاس ابھی گاڑی آ گئی، دیکھو اس کے پاس یہ آ گیا، دیکھو وہ لوگ اس سے بڑے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، دیکھو کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، دیکھو ان کے بچوں کے پاس کتنے اچھے کپڑے ہیں، کتنے اچھے ٹوائز ہیں، کتنا یہ کرتے ہیں. وہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کی ان کو ایک حسد ہوتی ہے. تو یاد رکھیے یہ حسد نے لوگوں کو بہت بری طرح سے برباد کیا ہے. مین پرابلم تو یہی ہے نا، بما انزل اللہ، کیا ہے، ان ينزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دے. اب یہاں پہ اس آیت میں جو فضل کی بات ہو رہی ہے وہ نبوت اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جو بنو اسماعیل میں سے تھے، یعنی کہ عرب میں سے تھے. تو یہ اللہ کا فضل اللہ جسے چاہے دے. ان کو اس چیز سے پرابلم تھا، اس چیز سے پرابلم تھا. تو یہ کیا ہے، یہ بہت بری قسم کا حسد ہے، یہ بہت بری قسم کا حسد ہے، کیونکہ اس حسد کی وجہ سے کیا ہوا، وہ کفر میں پہنچ گئے. وللکافرین عذاب مہین، ہاں جو لاسٹ میں دیا ہے کہ وہ کافروں کے لیے کیا ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اور اس میں ایک بات ہم لوگ پہلے غور کرتے ہیں، پھر ہم آگے پھر سے پڑھتے ہیں کہ وباؤ بغضب من اللہ وباؤ بغضب علی غضب، کہ انہوں نے باؤ، ہاں وہ لے آئے، ہاں انہوں نے، باؤ کا مطلب کیا ہے کہ وہ واپس آئے، لوٹ آئے، بغضب علی غضب، ہاں بغضب علی غضب. اس کی تفسیر ایک بہت انٹرسٹنگ ہے، بغضب علی غضب، کہ باؤ بغضب علی غضب سے وہ کہتے ہیں، ہمیں تفسیر کس کی میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. بغضب علی غضب سے مراد یہ ہے، یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے اندر ابو العالیہ کی تفسیر ہے، رحمہ اللہ، تابعی ہیں، وہ بتاتے ہیں بغضب علی غضب، بغضب علی غضب. تو انہوں نے ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کو اور انجیل کا انکار کیا تھا، اور ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کر رہے ہیں. تو باؤ بغضب علی غضب، وہ مغضوب بھی علیہم ہی تھے، ان پر غضب ہی تھا، کیونکہ یہودیوں نے آلریڈی ایک برا کام کیا ہوا تھا، انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا. فباؤ بغضب علی غضب، تو یہاں پہ وہ غضب کے اوپر ایک اور غضب ان کے اوپر آ گیا جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا بھی انکار کر دیا. یہ سیم تفسیر اکرمہ اور قتادہ رحمہ اللہ تابعین سے بھی یہ ملتی ہے. لیکن اب اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ ہم غور کر رہے ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. یہاں پہ یہ جو بات خاص ذکر ہے کہ کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، ذلیل کرنے والا، ذلت والا عذاب ہے. ایک کنیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بما انزل اللہ بغین، انہوں نے کیا کیا، ان یکفروا بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس چیز کا انکار کیا. کیسے؟ ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنی اس بڑائی کی وجہ سے. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے نازل کرے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کیا؟ انہیں ایک طرح کی ذلت محسوس ہوتی تھی کہ ایک عرب نبی اور رسول بن کے آئے اور ہم ان کو قبول کر لیں، ہم مان لیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم ایمان لے آئیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم چوزن پیپل ہیں، سارے نبی ہم دیکھتے ہیں یہ سب سے نبیوں کا سلسلہ ہم میں آیا ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے ہیں اور ہم ان کو مان لیں. تو انہوں نے کیا کیا، اس وجہ سے کیا کیا، انکار کیا. اب ذلت کا معاملہ تھا ان کا، کہ یہ ذلت محسوس ہوتی تھی کہ عربوں کے ایک نبی کو ہم کیسے مان لیں، ایک ذلیل کرنے والی بات محسوس ہوتی تھی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ یاد رکھیے کہ جو سزا ہوتی ہے نا، جو گناہ جس ٹائپ کا ہوتا ہے اس کے لیے سزا اسی ٹائپ کی ہوتی ہے. جو گناہ جس ٹائپ کا ہوتا ہے، جنس، ایک قاعدہ ہے کہ سزا گناہ کے جنس میں سے ہوتی ہے، یعنی اسی ٹائپ کی سزا اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ کہا گیا یہاں پہ خاص، کہ ذلیل کرنے والا عذاب کافروں کے لیے ہے. تو وہ جو ذلت سے وہ بھاگ رہے تھے، وہ ذلت محسوس کر رہے تھے، ابھی ذلیل کرنے والا عذاب ان کے لیے. اور کہاں پر ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت کرنے والا عذاب ہے. قرآن کی دوسری آیتیں ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان پہ ذلتیں بھیجے گا، سزائیں بھیجے گا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت ہے. تو اس میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے کہ ہم وہ چیز جو پچھلے قوموں نے کیا، ہم وہ گناہ نہیں کریں. یہ ہمارے لیے بات ہے. آئیے آیت نمبر 91 پہ آتے.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے. اچھا، ایک اس سے پہلے میں ایک بہت بیوٹیفل حدیث جو امام ابن کثیر نے ذکر کیا ہے وہ میں مینشن کر دیتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ یہ جو مین بات ہے نا تکبر، یہ تکبر پرابلم تھا. تو یہ تکبر والے پرابلم میں ایک حدیث انہوں نے مینشن کیا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ بھی اس کو اسٹڈی کر لیں، یہ حدیث کو. یہ حدیث ہمیں ملتی ہے مسند احمد میں، اور میں نے چیک کیا یہ حدیث ہمیں حسن سند سے ملتی ہے. صحیح ترغیب حدیث نمبر 2911 میں اس کی تحقیق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت، تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا. جو تکبر ہوتا ہے نا، جن میں اپنے آپ کو غرور ہوتا ہے، ان میں گھمنڈ ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ایروگنس ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن جب جمع کرے گا، یحشر امثال الذئب، چیٹیوں کی طرح، فی صور الناس، انسانوں کی شکل میں لیکن چیٹیوں کی سائز میں ہوں گے. وہ چیٹیوں کی سائز کے انسان. کل شیء من الصغار، کہ یعلوہم کل شیء من الصغار، کہ ان کے اوپر ہر چیز ان کو بہت ڈومینیٹنگ اور ذلیل بڑی لگے گی ان کے اوپر، ان کی سائز کی وجہ سے. ہاں، ہر چیز ان کے اوپر ہوگی ان کی سائز کی وجہ سے. حتی یدخلوا سجنا فی جہنم، یہاں تک کہ جہنم کی آنکھ کے اندر، جہنم میں ایک سجن، ایک قید خانے میں وہ داخل ہوں گے. جہنم کے اندر، جہنم خود قید خانہ ہے، اس کے اندر ایک ذلیل کرنے والا قید خانہ ان کے لیے ہوگا. یقال لہ بولس، جس کا نام ہوگا بولس. تعلوہم نار الانیار، جس میں جہنم کی آگ ان کو پوری طرح سے گھیر لے گی. یسقون من طینۃ الخبال اسارۃ اہل النار، جس میں وہ خبال کی مٹی سے ان کو پلایا جائے گا جو اسارتی اہل النار، جہنم کی آگ کا جو پیپ اور پس ہوگا، وہ پیپ اور پس ان کو پلایا جائے گا. یہ ان کی سزا ہوگی. یعنی ان کی جو یحشر المتکبرون، جب وہ انہیں تک جمع کیا جائے گا تو اس شکل میں جمع کیا جائے گا. ہاں، آگے جا کے ان کی سائز کا کیا معاملہ ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جب جمع کیا جائے گا تو یہ چیز ہمیں مل رہی ہے. تو یہاں ڈرنے والی بات کیا ہے؟ بہت بڑا سمجھوں گے اپنے آپ کو تو اتنا ہی ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا، اتنا ہی چھوٹا کر دیا جائے گا ایک انسان کو. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. آیت نمبر 91 پہ آتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ڈائریکٹ جو کلام ان سے ہو رہا ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سیکنڈ پرسن میں ان سے بات کر رہے ہیں کنٹینیوسلی، وہ قریب ہے کہ ختم ہونے والا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، آمنوا بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، سنیے، وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں جو ہم پہ نازل ہوا. کیا کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل؟ کہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں جو ہم پہ نازل ہوا، بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، اور اس کے علاوہ باقی سب کا ہم انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ان کا سٹیٹمنٹ تھا جب ان سے کہا جاتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس پہ ایمان لے آؤ، یعنی اللہ کی کتاب قرآن پہ ایمان لے آؤ. تو وہ کہتے نہیں، ہمارے پاس جو ہے نا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. ویکفرون بما وراءہ، یہ سوال کا، جو ان کے اسٹیٹمنٹ کا جواب آیت نمبر 91، 92، 93، یہ تینوں جواب، یہ تینوں آیتیں جواب ہیں ان کی اس بات کا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا جبکہ وہ جو آئی، جو کتاب، وہ حق ہے، تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے. مطلب وہ اگر سچ مچ اپنی کتاب پہ ایمان لاتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے، کیونکہ یہ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن جو نازل ہوا یہ پہلے سے پیشن گوئی ہے ان کی کتاب میں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان سے کہو. اب دیکھو ایکسپوز ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے معاملہ، ان کے اندر خوش فہمی ہے. کیا خوش فہمی ہے؟ خوش فہمی کہ کیا ہے کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں جو ہمارے پاس نازل ہوا. تو ان کا یہ جو ہائی سیلف اوپینین ہے نا، اس کو ڈیمولش ابھی کیا جائے گا 3 آیتوں میں. یہ ان کے جو ہائی سیلف اوپینین ہے کہ ہم ایسے ہیں، ہم اتنے اچھے ہیں، ہم تو ایمان لاتے ہیں، جو ہمارے پاس ہے اس پہ ہم نے ایمان لایا ہے، تو اس کے علاوہ سب کا انکار کرتے ہیں. تو یہ ہائی سیلف اوپینین کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے، ان کی اس بات کو بھی غلط ثابت کیا جا رہا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیے، قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے فلیما تقتلون، پھر تم لوگوں نے قتل کیوں کیا، انبیاء اللہ، اللہ کے انبیاء کا قتل کیوں کیا، من قبل، سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم نے اپنے انبیاء کا قتل کیوں کیا؟ بتاؤ، اپنے نبیوں کا قتل کیوں کیا؟
قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. تو یہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ پھر تم نے قتل کیوں کیا، انبیاء کا قتل کیوں کیا. یہ ایک سوال ہے. اب یہاں پہ بات سمجھیے کہ یہاں تم نے ایمان لایا ہے، تم کہہ رہے ہو، تو کون سا ایمان ہے تمہارا؟ جو ایمان ہے وہ کتاب میں، تمہاری کس کتاب نے کہا تھا کہ انبیاء کا قتل کرو؟ کس کتاب نے کہا تھا؟ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، تو ہم ایمان والے ہیں، تو اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، اپنی کتاب پہ بھی ایمان والے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اپنی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں تو پہلے مصدقا لما معہم، جو تصدیق کرتے ہوئے جو کتاب آ رہی ہے اس کو مان لیتے ہیں، اس کی کنفرمیشن میں جو آ رہی ہے اسے مان لیتے تھے. لیکن یہاں پہ ایک اور پرابلم کیا تھا کہ انہوں نے جو ایکشن کیا ہے، جو اپنے نبیوں کا قتل کیا ہے، تو وہ نبیوں کا قتل، ہاں وہ نبیوں کا قتل کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ اگر وہ اتنے ہی سنسیئر ہے تو کیوں کیا؟ اور آپ یہ ایک بات دیکھیے کہ یہاں پر ایک آیت کو ہم کنیکٹ کریں گے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ وہ جنہیں کتاب دی گئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. کوئی شخص اپنے بیٹے کو کیسے پہچانتا ہے کہ میرا بیٹا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو وہ پہچانتے ہیں. تو پھر بھی کیا کیا انہوں نے؟ انکار کیا. تو یہاں پہ ایک سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے پچھلے نبیوں کا قتل کیوں کیا؟ میں نے اس ٹاپک پہ تھوڑا سرچ کیا کہ کون سے پچھلے نبیوں کا قتل ان کے مطابق انہوں نے کیا ہے. کیونکہ آپ دیکھو گے کہ کرسچن بائبل میں بھی آتا ہے کہ جیسس کرائسٹ نے ان سے کہا، جوز سے کہا، میتھیو چیپٹر 23:31، لوک چیپٹر 11:37، اس میں آتا ہے کہ جیسس کہتے ہیں ان سے، جوز سے، کہ تم نے پچھلے نبیوں کا قتل کیا، پچھلے نبیوں کا قتل کیا. یہ بات جیسس کرائسٹ نے بھی کہا تھا اکارڈنگ ٹو پریزنٹ ڈے بائبل. لیکن اس بارے میں ایک آرگیومنٹ ہے کرسچنز اور جوز کے بیچ میں. جوز کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے تو نہیں کیا، کرسچنز کہتے ہیں تم نے کیا، جوز کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا. اور یہاں پہ ہم بھی آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں نہیں تم نے پچھلے نبیوں کا قتل کیا. تو ایک آرگیومنٹ ہے. ان کی کتاب کے اندر آپ جانتے ہیں کہ چینجز ہوتے ہیں، تو چینجز کے اندر جو انبیاء کے قتل کی بات ہے اس کا کانٹیکسٹ وغیرہ بدل کر جوز نے اپنی کتابوں میں کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ جس طرح سے ان کا اس طرح سے پکڑ کرنا تھوڑا مشکل ہے کہ انبیاء کا قتل کیا ہے. دیکھیے اگر آپ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا تو قتل ان کے مطابق کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، لیکن جوز نے قتل کرنے کی کوشش تو کی. یحییٰ علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام سے کے ساتھ میں تھے، تو یحییٰ علیہ السلام کا قتل بھی کس نے کروایا؟ تو جوز نے کروایا. اور پچھلے انبیاء کے قتل کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ 6 پچھلے نبیوں کے تعلق سے ایک آرگیومنٹ چل رہا ہے. جوز اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کرایا. لیکن یہ ایک بات ہے جو ایک مثال ہے جہاں پہ کس طرح سے وہ کتابیں چینج ہوتی ہے، اس کی مثالوں میں سے یہ بھی ایک مثال کے طور پہ موجود ہے. اب آگے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. جیسے میں بتایا کہ ان کی اس بات کو ڈیبنک کیا گیا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً موسیٰ آئے تمہارے پاس بینات، واضح دلیلوں کے ساتھ. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچڑے کو، جو گائے کی عبادت تم نے معبود کے طور پہ لے لیا، گائے کو تم نے، بچڑے کو معبود کے طور پہ لے لیا. من بعد ہی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی. وانتم ظالمون، اور یقیناً تم ظالم تھے. تو جو وہ کہہ رہے تھے ہم تو ایمان لائے اپنی کتاب پر، تو بتایا گیا تم نے انبیاء کا قتل کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے باوجود تم نے بچڑے کی، گائے کی عبادت کیوں کی؟ یہ ان کو پوچھا جا رہا ہے سوال. تیسرا سوال، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا، پکا عہد لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ تھام لو جو اللہ ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ. وَاسْمَعُوا، اور سنو. تو قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کرتے ہیں. یعنی ان کے بدترین الفاظ کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کرتے ہیں. سنا لیکن نافرمانی کرتے ہیں. تو اس بارے میں ابن کثیر کہتے ہیں یہ انہوں نے بعد میں کہا، فوراً اس وقت تو بچنے کے لیے جو تھا، لیکن سمعنا وعصینا انہوں نے زندگی میں آگے یہ ایٹیٹیوڈ لیا کہ ہم نے سنا، ہم جانتے ہیں، اور عصینا یہ ہے یہودیوں کی، مغضوبی علیہم جو ہے، یہ لوگوں کی یہ کوالٹی ہے کہ سنتے ہیں اور جانتے ہیں سب کچھ، لیکن وہ عصینا نافرمانی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر کیا سزا نافذ کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں ذکر ہیں. کون سی 3 چیزیں؟ اب یہاں پہ وہ اشربو سے ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ وہ 3 سوالوں کا جواب ہے، وہ ان کے بات کا جواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں
نؤمن بما انزل علینا، کہ جو ہم پہ نازل ہوا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، ویکفرون بما وراءہ، اس کے علاوہ سب کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم جو انبیاء کا قتل تم نے کیا، وہ انبیاء کا قتل جو تم نے کیا یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ انبیاء کا جو پروفٹس کا تم نے قتل کیا، تو تم اگر ایمان لائے ہو اپنی کتاب پر تو تم نے قتل کیوں کیا؟ ایمان لائے ہو کتاب پر، تو موسیٰ علیہ السلام کو جب واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا، کتنی واضح دلیلیں، جو 9 نشانیاں ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا اور لاٹھی بن گئی اژدہا سانپ، اور کس طرح سے جو ساری نشانیاں نازل ہوئی جب فرعون کے پاس تھے، آخر میں فرعون کو ڈوبتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر اس کے بعد میں چلے تو ان کے اوپر سایہ ہے بادلوں کا، اب من اور سلوہ اللہ تعالیٰ نے دیا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا اور 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے ریگستان میں بھی ان کی سایہ، ان کے کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، کس طرح سے سارے انہوں نے مرنے کے بعد 70 آدمی جو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ مرنے کے بعد زندہ کیے گئے، اور یہ بھی بات ان کو پتا ہے کس طرح سے جو ایک مردہ شخص، ایک شخص کا قتل کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر جب وہ گائے، ذبح کی ہوئی گائے کا گوشت مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اس نے بولا کہ فلاں فلاں میرا قاتل ہے، سارے انہوں نے بینات واضح دلیلیں دیکھی، پھر بھی اس کے بعد کیا کریں، کیا انہوں نے گائے کی عبادت کی۔ تو اب یہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے تو واضح دلیلیں دیکھی تھی، پھر بھی تم نے گائے کی عبادت کی، تو یہ کیا ہے معاملہ؟ تم اس چیز میں سچے اور سنسیئر نہیں ہو۔ کیا چیز میں سنسیئر نہیں ہو؟ کیا چیز میں سنسیئر نہیں ہو؟ جو تم کہہ رہے ہو نؤمن بما انزل علینا، جو ہم پہ نازل ہوا ہم اس پہ ایمان لے آئے ہیں، وہ چیز میں تم سنسیئر نہیں ہوں۔ اور تیسری چیز دیکھو، آپ دیکھو ترتیب بھی دیکھو، پہلے انبیاء، دوسرے انبیاء کی بات آئی، دوسرے انبیاء کا قتل کی بات آئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو گائے کی عبادت کی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو انبیاء میں، باقی انبیاء کی بات میں ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بات یہاں پہ ذکر ہے، کیونکہ موسیٰ جو اول العزم من الرسل، بڑے رسولوں میں سے ایک، جو بڑے رسول جو ان کے پاس موجود ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شرک جیسا کام کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز، جب اب انبیاء کی بات آئی، موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی، اور تیسری چیز کیا آ رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ان کے اوپر فوقکم الطور، جو پہاڑ کو اٹھایا، اور اس وقت پہ ان کو جو کہا گیا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، کہ جو تمہیں دیا گیا اسے مضبوطی سے پکڑو، تو کیا ہوا؟ تب وہ واضح طور پہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے ڈیفینس میں سمیعنا وعصینا، جیسے آگے انہوں نے اپنے ایکشن سے ثابت کیا۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، یہاں پہ خاص بات کیا ہے، تینوں چیز سے کیا ڈیبنک ہو رہا ہے، کیا چیز بریک ہو رہی ہے، کہ ہم اپنے پاس جو کتاب ہے نا، ہم اس کو ایمان لائے ہیں، تو ان کی بات کو بتایا جا رہا ہے نہیں، تم سچ مچ اپنی کتاب پہ بھی ایمان نہیں لائے ہو، کیونکہ اگر لائے ہوتے تو سمینا و سینا والا ایٹیٹیوڈ تم نے نہیں ظاہر کیا ہوتا، تم نے انبیاء کا قتل نہیں کیا ہوتا، تم نے گائے کی عبادت نہیں کی ہوتی، یہ سب بتایا جا رہا ہے انہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سزا بتائی ان کی، وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اشربوا، پلا دی گئی، مجھول کا صیغہ ہے پیسو وائس میں، یعنی کہ ان کو پلا دیا گیا۔ یہ اشربو کا مطلب ہے ان کے اندر ڈال دیا گیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہم دیکھتے ہیں یہ بات انہوں نے مثال دی ہے، اور اس میں امام قرطبی ایک مثال دیتے ہیں اپنی طرف تفسیر میں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے جسے ہم پڑھ چکے ہیں، جس کے اندر آتا ہے ایو قلب اشربہ، جو دل اس گناہ کو لے لے، اشربہ یعنی ایکچولی لٹرل میننگ ہے پلایا جانا، یہ معنی ہے، لیکن اس کو اپنے اندر سما لینا، اپنے اندر شامل کر دینا، ڈھال دینا، اپنے اندر پوری طرح سے لے لینا۔ کیا کیا انہوں نے؟ وہ اشربوا فی قلوبہم العجل۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں قتادہ رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں اشربوا فی قلوبہم العجل کا مطلب ہے انہوں نے جو گائے کی محبت اپنے اندر، ان کے اندر لے لی گئی، ان کے اندر ابزارب ہو گئی پوری طرح سے، ان کے دلوں تک پہنچ گئی۔ وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے دلوں میں وہ چیز رہنے لگی، اور یہی تفسیر ابو العالیہ نے بھی کیا ہے کہ اشربوا کا کیا مطلب ہے، اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ اب غور کریے، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل میں محبت آ گئی گائے کی عبادت کی، یعنی شرک کی محبت آ گئی، ان کے دلوں میں شرک آ گیا، اس قدر آ گیا، وہ اشربوا یعنی پوری طرح سے سما گیا شرک ان کے دل میں۔ کیوں؟ ان کے کفر کی وجہ سے، جو کفر کیا تھا، جو انہوں نے انکار کیا تھا، اس وجہ سے ان کے اندر شرک آ گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہاں پہ ایک بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بدترین سزا ان کو ملی۔ کیا بدترین سزا؟ یاد رکھیے کہ ان کے لیے ورسٹ سزا یہ تھی کہ ان کے دلوں میں یہ شرک کی محبت آ گئی، شرک کی محبت آ گئی۔ جو گائے کی عبادت کی محبت کیوں آ گئی ان کے دل میں؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، جو ان کا انکار تھا اس کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے ان کے دل میں شرک کی محبت آ گئی۔ میرے بردرز اینڈ سسٹرز،
ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے کرتے کرتے وہ گناہوں سے کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے نا، گناہ سے محبت ہو جاتی ہے، گناہ سے اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے، وہ گناہ کی وجہ سے آدمی کفر کرتا ہے، اور کفر کرنے کے بعد، کفر کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ کفر کی وجہ سے اللہ کا انکار کرتا ہے، انکار کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں شرک کی محبت بھی آنے لگتی ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پر اس چیز میں دیکھا بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہوا، ایکچولی ہوا۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اب جواب دیا ہے، وہ ایمان والا جو پوائنٹ تھا نا آیت نمبر 91 میں کہ ہم ایمان لائے جو ہمارے پاس ہے، اس کا جواب یہ آخری لائن میں، قل کہو ان سے، بِسَمَا یَأْمُرُکُم بِهِ ایمانکم ان کنتم مومنین، کہ تمہارا ایمان تو بہت بری چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے، اگر تم سچ مچ مومن ہو تو، اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان جو ہے وہ تمہیں بہت بری چیزوں کا حکم دے رہا ہے کہ تم انبیاء کا قتل کرو، تم گائے کی عبادت کرو، موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جیسا تم پر اٹھایا، اور اتنا بڑا تم پر ایک میریکل تھا، اور ایسی چیز تمہارے اوپر ہوئی، اور پھر بھی تم نے انکار کیا، تو بہت برا ہے جو یہ تمہارا ایمان جس چیز کا تمہیں حکم دے رہا ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ مطلب کتنا کیسا ایمان ہے تمہارا۔ آیت نمبر 94 میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ، کہو اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، خالصۃ من دون الناس، تمہارے لیے خاص ہے آخرت کا گھر، جنت تمہارے لیے ہے، خالصۃ من دون الناس، باقی سب لوگوں کو چھوڑ کے صرف تمہارے لیے، تم بنی اسرائیل کے لیے صرف تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے۔ آج بھی یہ ایکسکلوزیو قوم ہے، یعنی کہ جو پیدا ہو کر بنی اسرائیل میں سے ہے وہ ان کے لیے ہے، خالصۃ من دون الناس، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تم موت کی دعا کرو اگر سچے ہو تو، سچے ہو تو نا موت کی دعا کرو، تمنا کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ یہ آیت کیا ہے؟ اس آیت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی تفسیر محمد ابن اسحاق نے جمع کیا ہے، جس میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کس چیز کے تعلق سے تھا، یہ کہا گیا تھا کہ تم دعا کرو موت کی، یہ فتمنوا الموت جو تمنا کرو موت کی، اس سے مراد یہ تھا کہ دعا کرو موت کی، تاکہ تم جھوٹے ہو یا تو ہم جھوٹے ہیں، جو جھوٹا ہے اس کے لیے موت ہو جائے، تو دعا کرو موت کے لیے ان کنتم صادقین اگر سچے ہو تو۔ اور جوز نے یہ چیز کا، یہ آفر کا انکار کیا، یہ چیز کا انکار کیا، اور آپ یہ پیشن گوئی دیکھیے پہلے سے موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی جب یہ آفر آیا تبھی پیشن گوئی میں ساتھ میں یہ بات بھی آئی، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی، بما قدمت ایدیہم، جو گناہ انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو، جو ظالموں کو اللہ بخوبی جانتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ چیز جو پیشن گوئی تھی کہ ایسا ہونے والا ہے، اور ویسے ہی ہوا، ویسے ہی ہوا، یہ ان سے کہا گیا، اور اگر یہودی اس زمانے میں آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے تو آ جاتے، آ کر کے دعا کرتے، کیونکہ یہاں پہ اتنا بڑا چیلنج تھا یہاں پہ کہ وہ ہرگز دعا نہیں کریں گے، ابداً کبھی ہرگز نہیں کریں گے، یہ ہرگز یہ تمنا کریں گے ان بما قدمت ایدیہم، جو انہوں نے کام کیا تھا اس کی وجہ سے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ سوچو کتنا آسان تھا نا، کتنا آسان تھا، جو اگر وہ سچ مچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فیک اور جھوٹا مانتے تو آ کر کے کیا کرتے، آ کر کے ان کو بس اتنا کرنا تھا کہ موت کی تمنا کرنا تھا، موت کے بارے میں کہنا تھا کہ چلو ہم موت کی تمنا کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط ثابت ہو جاتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ الٹا ان کے جھوٹ ایکسپوز ہو گئے جب انہوں نے یہ آفر کو ڈکلائن کیا، جب یہ چیز جو آفر آیا جس چیز کو ڈکلائن کیا تو ان کے وہ جھوٹ ایکسپوز ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے سلسلہ حدیث صحیحہ حدیث نمبر 3296 میں ہم دیکھ سکتے ہیں، امام طبری نے بھی اس حدیث کو جمع کیا ہے، ابن کثیر نے بھی اس حدیث کو مینشن کیا ہے، لو ان الیہود تمنوا الموت، اگر یہود موت کی تمنا کر لیتے، لماتو، تو وہ یقیناً وہ مر جاتے، وَلَرَأَوْا مَقَاعِدَهُم مِّنَ النَّارِ، اور انہیں جہنم کی آگ میں اپنی جگہ بتا دی جاتی، ہاں انہیں جہنم کی آگ میں جگہ بتا دی جاتی۔ اور جو لوگ اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں، آپ کو یہ مباہلہ اسے کہتے ہیں، مباہلہ، جس کے اندر ہلاکت کی جو دعا ہے کہ بھئی اگر ہم سچے ہیں، اگر تم سچے ہو، اور جو سچا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے اس کے لیے موت، ہم دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹ بول رہا ہے اس کے لیے موت ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوتا کہ یہی سیم چیز آپ دیکھو گے کہ نجران کے جو کرسچنز آئے تھے ان کو بھی کہا گیا تھا، اس کے بارے میں آیت سورہ آل عمران میں آنے والی ہے، ہم جو پڑھنے والے، نجران کے کرسچنز کو بھی یہ بات کہی گئی تھی، آیت نمبر 61 ہے سورہ آل عمران کی،
اور ان کو بھی یہ بات کہی گئی تھی. تو یہاں پر یہ مباہلہ جو ہے، مباہلہ کہ جو بھی جو جھوٹا ہے اس کے لیے ہلاکت ہو، یہ جو دعا ہے، تو یہ چیز کے اندر یہودی آگے نہیں آئے. ہاں، یہودی آگے نہیں آئے. اور اس بارے میں عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہمیں ملتی ہے، اکرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان، رحمہ اللہ نے بیان کیا، مصنف عبد الرزاق میں اور تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، جس کے اندر آتا ہے کہ اگر یہودی دعا کرتے، یہ موت کی دعا کر لیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو کوئی یہودی باقی نہیں رہتا. ابن عباس کہتے ہیں کہ خود یہودی اپنے ہی گلے کے اندر وہ چوک ہو کے مر جاتے رہے رضی اللہ عنہ. ہاں، اور یہ سعید ابن جبیر نے بھی عبداللہ ابن عباس سے بیان کیا ہے. اور یہ بات ملتی ہے کہ یہودی یہ چیز میں آگے نہیں آئے بما قدمت ایدیہم، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ انہوں نے کیسے کیسے کام کیا، گناہ کیا، اس کی وجہ سے وہ آگے نہیں آئے. تو یہ ایک چیلنج تھا اس زمانے کے یہودیوں کے لیے کہ آؤ دعا کرو. اور یہاں پہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں. اب وہ جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. اگر دونوں سائڈ دعا کرتے، یہی دعا کرنی تھی کہ جو چھوٹا ہے، جو غلط ہے، اس کے لیے موت آ جائے. وہ یہ چیز کے لیے کبھی آگے نہیں آئے اور وہ اس چیز کے لیے کبھی یہ چیز کے لیے نہیں آئے. یہ ایک بہت واضح دلائل میں سے دلیل ہے، پروفس میں سے ایک پروف ہے. قرآن کی پیشن گوئی تھی جو اس زمانے میں کلیئرلی یہودی آ کر کے غلط ثابت کر سکتے تھے. آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 96. کیا مین وجہ تھی کیوں وہ موت کی دعا سے دور رہتے تھے؟ وَلَتَجِدَنَّ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، وَلَتَجِدَنَّ، تم پاؤں گے انسانوں میں سب سے حریص، سب سے لالچی اپنی زندگی کے لیے، یعنی زندگی کی لالچ سب سے زیادہ لوگوں میں، انسانوں میں سب سے زیادہ زندگی کی لالچ میں ان لوگوں کو ملے گی حیات، اپنی زندگی کی لالچ کے کام اور جیے اور جیے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، شرک کرنے والوں سے بھی زیادہ، جو شرک کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جن کے اندر آخرت کا کنسپٹ نہیں ہوتا ہے، ان سے بھی زیادہ وہ پاؤں گے ان لوگوں کو. اور عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مشرکین کیوں زندگی سے محبت کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس مرنے کے بعد کی زندگی کا کنسپٹ نہیں ہے. تو یہی زندگی ہے، تو بس اس کو انجوائے کرنا ہے نا، اس کو انجوائے کرنا ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ دنیا کیا، دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے نا. تو یہ جنت ہے، اس کو چاہیے زیادہ سے زیادہ میں جیوں اور جیوں اور جیوں، اس کو زندگی سے محبت ہوتی ہے. ہاں، یہ بات ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کافروں سے بھی زیادہ محبت پاؤں گے، لالچ پاؤں گے دنیا کی زندگی کی، یعنی زندگی کی محبت پاؤں گے یہ یہودیوں میں. اور کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا، ان کی وجہ الگ تھی، ان کو یہ معلوم تھا کہ انہوں نے کام ایسے کیا ہے بما قدمت ایدیہم، اور جس کی وجہ سے ان کے لیے بہت ذلیل ہونے والی سزا آخرت میں ہے. ان کے کام ایسے تھے. اور ان کی مثال جو ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم تابعی، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو چاہتے، ان میں سے ہر کوئی چاہتا 1000 سال تک جینا. تو ان کی مثال کیا ہے؟ ابلیس. آپ دیکھو گے یہودیوں ابلیس کے نا بہت کامن ہے. وہاں پہ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا، انسانوں کے پردادا آدم علیہ السلام، انسانوں کو چنا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں سے، اور وہاں جو جن ابلیس موجود تھا سب کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. اور ابلیس کے اندر وہی بات آ گئی کہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے تو اللہ آگ سے بنایا، وہ خلقتہ من طین. تو یہ تکبر تھا اس جن ابلیس میں اور اپنی قوم جنوں کے تعلق سے کہ ہم تو بہتر ہیں ان سے، ہم کیوں سجدہ کریں، میں جنوں کا ایک نمائندہ، میں یہاں پر آدم کے آگے سجدہ کیسے کروں. یہاں پہ یہی معاملہ تھا یہودیوں کا. اور ابلیس کا معاملہ کیا ہے؟ اسے بھی بہت لمبی زندگی ملنے والی ہے. وہ اس سے کہا نا انذرنی الی یوم یبعثون، مل چکی ہے اس کو بہت لمبی، اور بھی ملنے والی ہے کہ اللہ مجھے پناہ دے دے، قیامت کے دن تک کی پناہ دے دے. تو قیامت کے دن کی تک کی پناہ سے وہ کیا بچ جائے گا عذاب سے؟ نہیں، بلکہ اور سخت عذاب ملنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنے سارے گناہ اس کے لیے جمع ہو گئے، جو اس نے اتنے سارے لوگوں کو بہکایا بھڑکایا، تو اس کی وجہ سے وہ اور برے عذاب میں جلے گا ابلیس. تو یہی مثال ہم دیکھ رہے ہیں یہودیوں کی کہ اگر لمبی زندگی ہو تو اس سے کوئی عذاب سے نہیں بچ جائے گا جو عذاب ان کے لیے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَلَتَجِدَنَّ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، آپ پاؤں گے انسانوں میں سب سے زیادہ لالچی زندگی کے لیے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، شرک کرنے والوں سے بھی زیادہ. یود احدہم، ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ اگر اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، اور یہ لمبی زندگی اسے انہیں نہیں بچائے گی عذاب سے، اللہ کے عذاب سے. ان یعمر، کہ وہ عمر جو دی جائے تو وہ عذاب سے نہیں بچیں گے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، جانتا ہے.
تو یہ ہم نے یہ آیتوں کو اسٹڈی کیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 97. میں ذرا کیو اے میں دیکھوں کوئی ریلیٹڈ بات ہے, اسی سے ریلیٹڈ تو میں کور کر لوں ساتھ میں. اوکے, ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم لمبی زندگی کی تمنا نہیں کر سکتے؟ تو ہاں, ہم لمبی زندگی نیکیوں کے لیے کرنے کی تمنا کر سکتے ہیں, لیکن حق سے فرار ہونے کے بعد کوئی تمنا کرے کہ اسے لمبی زندگی ملے, وہ حق سے فرار رہے, یا کوئی مجرم ہو جو دعا کر رہا ہے اللہ لمبی زندگی مجھے اور لمبی دے دے اور میں تھوڑا سا انجوائے کر لوں دنیا کو, آخرت میں تو سزا ہے ہی, آخرت میں تو سزا ہے ہی, اور میں تھوڑا اور انجوائے کر لوں, تو پھر یہ چیز اسے بچانے والی نہیں عذاب سے, یہ اس کے لیے ہے. لیکن کوئی نیک کام کرنے کے لیے چاہتا ہے کہ میں اور نیک کام کروں, الحمدللہ, تو کر سکتے ہیں. ایک اور سوال ہے کہ کیا آج مباہلہ کی دعا کر سکتے ہیں حق اور باطل کے؟ جی ہاں, آج بھی کر سکتے ہیں, اور آج بھی ہوا ہے, حال میں ایسے وقت میں ہوا بھی ہے. لیکن جو سامنے والا بھی شخص ہو وہ بھی گاڈ میں بلیو کرتا ہو, اگر وہ بلیور ان گاڈ ہی نہیں ہے تو پھر مباہلہ کیسے کرے گا؟ کیونکہ وہ کس سے دعا کرے گا کہ جو بھی حق پر ہے, جو بھی جھوٹ بول رہا ہے اس کے لیے موت آ جائے, جو بھی جھوٹ بول رہا ہے, جو بھی, اگر وہ مانتے ہیں کہ سامنے والے جھوٹے ہیں تو وہ یہ دعا کرے کہ جو بھی جھوٹ پر ہے, سامنے والا جھوٹ پہ, تو وہی مرے گا نا, آپ کو کیا فکر کرنے کی بات ہے. تو ہم دیکھتے ہیں مباہلہ کی دعا آج بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ وہ لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے جو بلیورز ان گاڈ ہوتے ہیں. جو بلیور ان گاڈ ہی نہیں ان کے ساتھ کیسے ہوگا؟ یہ دونوں سائڈ سے ہوتا ہے نا, اس لیے دونوں سائڈ سنسیئر ہو, ایکچولی تھوڑے سنسیئر لوگ ہو نا, تو پھر ان کے ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ مباہلہ کی دعا ہو, تو وہ لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو. اوکے, اچھا, ایک اور بات میرے ذہن میں آئی, میں جیسے آپ کو بتا دوں. آپ لوگ یہ سوچو کہ یہ چیز پر میں نے آپ لوگوں کو بار بار کہا ہے کہ ہمیں خود کو بھی لانا ہے فوکس میں. یہ چیز میں ہم فوکس میں آ سکتے ہیں کیا؟ آپ میں سے کوئی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, یہ کہ آپ بتاؤ کہ یہ چیز جو زندگی کی محبت, یہ جو بات ہے جو یہ لوگوں میں تھی, ہاں سوری, یہ جو لوگوں میں تھی زندگی کی محبت, حرص الناس علی حیات, زندگی کی محبت, یہ ہم میں یہ چیز ہے کہ نہیں؟ ہم میں بھی آ سکتی ہے یہ چیز کہ نہیں آ سکتی ہے؟ کیا آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ جی بتائیے. ایک ہاتھ اوپر ہوا, میں نے انہیں انمیوٹ کیا ہے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آ سکتی ہے, آج بھی آ سکتی ہے. کیسے آپ نے کوئی چیز دیکھا ہے؟ بتا سکتے ہیں, مثال بتا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل میں جو بیماری تھی, یعنی جو برائی تھی, وہ آج کی امت میں بھی آئے گی, ایک یہ وجہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آج بھی انسان کو پیسے کی محبت, دنیا کی محبت ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو, اور وہ دین سے بالکل غافل ہوتے ہیں. کچھ یہ چیز کی محبت آپ نے دیکھا, کوئی مثال کوئی دے سکتے ہیں اسٹوڈنٹ؟ جی, جو سیکیور فیل کرنے کے لیے انسان جو مال جمع کرنا, دولت, اور ایک گھر ہو گیا اور گھر ہونا, ایک گاڑی ہو گئی, ایسے جو فیلنگ رہتی ہے انسان میں, وہ حفظ میں ہی تو آتی ہے. جزاک اللہ خیر. دونوں اسٹوڈنٹس باہر ماشاء اللہ, دونوں نے صحیح بات ہی بتائی, بارک اللہ فی. دیکھیے آج جو ایٹیٹیوڈ بعض لوگوں میں ملتا ہے نا, ارے بولے موت کا نام مت لو, موت کا نام لینا ہی ان کو بہت برا لگتا ہے. کوئی اگر موت کا نام لے لینا تو یہ بہت بری بات سمجھی جاتی ہے, بولے مرے تمہارے دشمن, موت کا نام کیوں لے رہے ہو؟ تو یہ بہت ہی ان پلیزنٹ بات سمجھی جاتی, بہت ہی بری بات سمجھی جاتی کہ کوئی موت کا نام لے. تو وَلَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ, یہی معاملہ ہے کہ زندگی کی محبت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ڈیمولش کیا, بریک کیا, کہا اذکر الموت فی صلاتک, اپنی نماز میں موت کو یاد کرو. ہاں, وصلی صلاۃ مودعین, الوداعی نماز پڑھو, یعنی یہ سوچ کے پڑھو کہ لاسٹ نماز پڑھ رہے ہو. تو ہم لوگوں کو تو الٹا موت کو یاد کرنے سکھایا گیا. موت کو یاد کرو. آپ صبح اٹھتے ہو, دعا پڑھتے ہو کہ جو صبح اٹھتے ہو دعا ہے اس میں بھی موت کا ذکر ہے, سواری کی دعا ہے اس میں بھی موت کا ذکر ہے, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ہاں, تو یہ اکثر دعاؤں میں آپ کو موت کا ذکر ملے گا. تو یہ کیا ہے؟ ہمیں یاد دلائی گئی ہے موت. الٹا ہمیں موت کی یاد کے تعلق سے کمفرٹیبل بنایا گیا ہے کہ آپ کو پریپیئرڈ کرنا ہے, اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ موت اینی ٹائم آ سکتی ہے. میں پریپیئر کروں اپنے آپ کو کہ میری موت ہو گئی اگر ابھی, تو میں اللہ کے پاس شرمندہ نہ ہوں. تو یہ حرص الناس علی حیات جو ہے نا, اس سے اپوزٹ ایٹیٹیوڈ ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس کیا معاملہ ہے؟ ایٹیٹیوڈ کہ ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں, ہمیں موت کو ویلکم کرنے سکھایا گیا ہے کہ موت کو تو یاد کرو, الٹا موت کو ہر نماز میں یاد کرو. نماز پڑھو تو یہ سوچ کے پڑھو کہ الوداعی نماز پڑھ رہے ہو. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں سکھایا گیا ہے, بالکل ان سے اپوزٹ ایٹیٹیوڈ ہے. اور اس ایٹیٹیوڈ کے شکار لوگ ہوتے ہیں کون لوگ؟ جو کہتے ہیں ارے نہیں موت کا نام مت لو, کیوں نیگیٹو باتیں کر رہے ہو, کیوں یہ غلط ایسی باتیں کر رہے ہو, موت کے نام بات کرنے کی کیا ضرورت تھی. ہم لوگ ایسے ذکر سے کو برا نہیں سمجھتے ہیں, ہم لوگ اس کو غلط چیز نہیں سمجھتے ہیں. جی
آیت نمبر 97 پہ آتے ہیں. اب آتے ہیں اگلی آیت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک. کہو کہ جو دشمن ہے جبریل کے لیے، جبریل کا دشمن ہے. یہ آیت کے تعلق سے جو جبریل کا دشمن ہے، یہ آیت کے تعلق سے امام الطبری کہتے ہیں کہ مفسرین کا اجماع ہے اس بارے میں، اتفاق ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تب جب یہودیوں نے کہا کہ جبریل جو ہے وہ یہودیوں کے دشمن ہے اور میکائیل جو ہے ان کے دوست ہے. جبریل دشمن ہے اور میکائیل دوست ہے. یہ چیز ماننا تھا کس کا؟ یہودیوں کا. یہ کہنا تھا. تو جب یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا تب یہ آیت نازل ہوئی. کیا آیت نازل ہوئی؟ قل من کان عدوا لجبریل، کہ جو دشمن ہے جبریل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک، کیونکہ وہ نازل کرتے ہیں آپ کے دل پر بإذن اللہ. یہ بات بہت ضروری ہے. بإذن اللہ، اللہ کی مرضی سے. جو جبریل جو لے کر آئے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، جو نازل کیا اللہ تعالیٰ، اللہ جو انہوں نے قرآن لے کر آئے اللہ کی طرف سے، کیسے لائے؟ کس کی مرضی سے لائے؟ بإذن اللہ. بإذن اللہ مصدقا لما بین یدی، جو تصدیق کرتا ہے اس کے پہلے والی باتوں کی، جو پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے قرآن. یہدی الی بما یدی وہدی وبشری للمؤمنین، ہدایت اور خوشخبری مومنوں کے لیے. اب یہاں پہ قرآن کی کچھ صفتیں ذکر ہے. مصدقا لما بین یدی، جو پہلے والی، جو اس کے بین یدی کا مطلب ہوتا ہے سامنے. جو قرآن نازل ہوا تو سامنے کون سی کتابیں تھی؟ جو پچھلی پرانی کتابیں ہیں اس کی تصدیق کر رہا ہے قرآن. تو وہدی وبشری للمؤمنین، تو ہدی وبشری للمؤمنین آپ کو پتا ہے قرآن کے اندر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن میں نازل کیا ہے جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. سورۃ الاسراء سورہ 17 آیت نمبر 82، اور سورہ 41 آیت نمبر 44 میں آتا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہو یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے. تو یہ قرآن کی چند صفات یہاں پہ ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ جبریل جو لے کر آتے ہیں وہ کیسے لے آتے ہیں؟ کس کی مرضی سے لے آتے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے، بِإِذْنِ اللہ. سورہ مریم اگر آپ پڑھیں سورہ 19 آیت نمبر 64 میں آتا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نازل نہیں ہوتے سوائے آپ کے رب کے حکم سے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو فرشتے کیا ہے؟ اللہ کی مرضی سے ہی آتے ہیں، کسی اور کی مرضی سے نہیں آتے ہیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ تنزیل ہے جو نازل ہوا رب العالمین کی طرف سے. نزل به الروح الامین، جسے روح الامین جبریل لے کر آئے، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر تاکہ آپ ہو جاؤ ڈرنے والوں میں سے. یہ سورہ شعراء سورہ 26 کی آیت نمبر 192 194. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جبریل کے تعلق سے یہ جو کہا، وہ لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ جبریل ہمارے دشمن ہے. اور یہاں کیا معاملہ تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کرنے کے لیے کیا کیا؟ جبریل کو بھی دشمن کے طور پہ ڈکلیئر کیا. جبریل کو بھی دشمن کے طور پہ ڈکلیئر کیا. میں اس چیز میں چیک کر رہا تھا تو مجھے چین مالول نام کے ایک کنٹینٹ رائٹر ہے جو نیشنل لائبریری آف اسرائیل میں لکھتے ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ تالمودک اور مدراش، جو مدراش اور تالمود جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے علاوہ جو جسے بلیو کرتے ہیں، جوز بلیو کرتے ہیں جن میں، تو اس میں جبریل کو نارملی میکائیل کے کمپینین کے طور پہ، دونوں کو فرشتے کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا ہے. اور یہ بتایا گیا جبریل کا جیسا فگر ایسا بتایا گیا ہے جیسے کہ ایکسکیوز می، کہ میری آواز کلیئر سنائی دے رہی ہے نا؟ جیسے کنفرم کریں. کلیئر ہے. جزاک اللہ خیر. تو جبریل کے بارے میں ایسا بتایا گیا ہے جیسے کہ ان کا فیس لائٹننگ، آنکھیں ٹارچز کی طرح، جیسے ایک دم فیئری، ایسا ان کی امیجری دی گئی ہے جبریل کی. اور یہ بتایا گیا کہ جبریل جو گنہگاروں پر سزا لے کر آتے ہیں، سزا لے کے آتے ہیں، اور ویریس موقعوں پر جو سزا لے کے آنے والے جبریل. اب شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہودیوں کو پتا تھا کہ انہوں نے کتنے سارے گناہ کیے، اور اللہ کی طرف سے سزا کے طور پہ لے کے آنے والے فرشتے ان کے نزدیک جبریل ہے. تو بھی اس وجہ سے وہ جبریل کو دشمن مانتے تھے، ایک برا سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے، اس کے آگے، کہ جو دشمن ہو جبریل کا، جو جبریل کا دشمن ہو، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. آگے بات کمپلیٹ دیکھتے ہیں، اگلی آیت میں آ رہی ہے. جو جبریل کا دشمن ہے، آگے کنٹینیو کر رہے ہیں، من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو دشمن ہو اللہ کا یا اللہ کے فرشتوں کا.
وَرُسُلِهِ اس کے رسولوں کا، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ اور جبریل کا اور میکال کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ تو اللہ دشمن ہے کافروں کا، اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بات وہاں پہ 97 نمبر میں شروع میں بتایا اور پھر ان کا عقیدہ ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل کو ڈیفینڈ کیا کہ جبریل جو لے کے آئے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی طرف سے لے کے آئے، اور کیا چیز کو لے کے آئے؟ ایک ایسی چیز کو لے کے آئے جو مصدقا لما بین یدیہ، جو ان کے پاس تھا، جو پہلے سے جو کتابیں تھیں اس کی تصدیق، اور وہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت کی کتاب، خوشخبری کی کتاب، مومنوں کے لیے خوشخبری کی کتاب، یہ لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دشمنی جبریل کے ساتھ، تو جو اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا اور جبریل کا، میکال کا دشمن ہو تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، اللہ کفر کرنے والے، انکار کرنے والوں کا دشمن ہے۔ ان کو پہلے تو کہا گیا ہے کافر کہا گیا ہے، یہاں پہ انکار کرنے والوں کو، یہ بات کرنے والوں کو کافر کہا گیا ہے۔ پہلی بات تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، کفر بتایا گیا، اور یہ ان کے کفر میں بتایا گیا کہ یہ ان کا ایکٹ آف کفر ہے، جبکہ پہلے کیا بول رہے تھے؟ ہم ایمان لاتے ہیں، جو ہمارے پاس اس میں ایمان لائے، تو بتایا گیا نہیں، تم تو کفر کرنے والے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا، تو ان کا اس کام کو کفر بتایا گیا ہے۔ یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس بارے میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک قاعدہ یاد رکھیے، آپ ایک قاعدہ یاد رکھیے، سب سے پہلے تو دو قاعدے، بلکہ ایک قاعدہ، پہلا قاعدہ یہ کہ جب فرق کیا جاتا ہے، فرق جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 150 میں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پہ ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کا بعض پہ ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو بعض کا انکار کرتے ہیں نا، انہیں ٹوٹل کا انکار ہو گیا، کچھ کا انکار از اکول ٹو ٹوٹل کا انکار، ایک کا بھی انکار از اکول ٹو ٹوٹل کا انکار۔ جو ایمان والے ہیں، ہمیں سکھایا گیا کہ ہمیں سارے نبیوں پہ ایمان لانا ہے، سارے رسولوں پہ ایمان لانا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ بعض کا اقرار، بعض کا انکار، بعض کا انکار از اکول ٹو ٹوٹل کا انکار۔ تو جب وہ جبریل سے دشمنی کر رہے ہیں اور میکال سے دوستی ہے ان کی، تو جبریل کا سے دشمنی یعنی اللہ تعالیٰ سے دشمنی، یہ پہلی بات۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یہاں ایک قاعدہ ہے، آپ یہ بات کو یاد رکھیے، من عادی لی ولی، جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا، اللہ کے دوست سے، جو فرشتے اللہ کے قریبی فرشتے ہیں، فقد آذنتہ بالمحاربہ، تو میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے جو اللہ تعالیٰ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، ان سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر اللہ اس سے دشمنی کرتا ہے، اللہ سے دشمنی کا معاملہ ہے۔ اور معاملہ کیا ہے؟ کلیئر کٹ، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ۔ اب رسلہ کے اندر ایک بات پہ غور کرتے ہیں، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرایا، دیکھ لیتے ہیں وہیں پر تفسیر قرطبی میں۔ تو آپ تفسیر قرطبی میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک مثال کے ذریعے اس بات کو بتا رہے کہ خص اللہ جبریل و میکائیل بالذکر، اللہ نے خاص جبریل اور میکائیل کو ذکر کیا، وَإِن كَانَ ذِكْرُ الْمَلَائِكَةِ قَدْ أُمَّهُمْ، حالانکہ فرشتے جو ہے، فرشتے بولنا کافی تھا، فرشتے، ہاں، لیکن خاص جبریل اور میکائیل، اور یہاں پہ خاص وہ اس بات کو مینشن کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ ذکر کیا، آپ یہ دیکھیے، ایک مثال پہلے دیکھ لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کہا بالرسلی، رسولوں کو، اور فرشتے بھی رسول ہیں، فرشتے بھی رسول ہیں، تو رسولوں میں خاص جبریل اور میکائیل کو الگ کیوں کہا گیا؟ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسی مثال ہے کہ فاکہۃ و نخل و رمان، کہ جو قرآن میں جیسے کہا گیا ہے کہ فاکہۃ یعنی پھل، لیکن اس میں پھلوں میں خاص طور سے دو پھلوں کو خاص ذکر کیا گیا، نخل و رمان، کھجور اور انار کو۔ تو فاکہۃ عام ہے، لیکن پھلوں میں دو ٹائپ کے پھلوں کو خاص ذکر کیا گیا ہے۔ تو رسول عام ہے، اس کے اندر جبریل اور میکائیل وہ بھی رسول ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے، فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں، تو ان کو خاص ذکر کیا گیا، یعنی ان کے خاص مقام کو خاص ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر، اور خاص کیونکہ جبریل اور میکائیل کو یہ لوگ ٹارگٹ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو خاص ذکر کیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے، میکائیل کون ہے؟ جبریل وہ تو مشہور ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی لے کر آنے والے جو فرشتے جو وحی لے کر آتے ہیں، اور بھی کئی چیزوں میں جبریل سزا بھی لے کر آئے ہیں کئی بار، جیسے کہ ہمیں اوتھینٹک حدیث میں ملتا ہے، لیکن میکائیل کون ہے؟ میکائیل کے بارے میں ہمیں بہت کم انفارمیشن ملتی ہے، میکائیل کے بارے میں بہت کم انفارمیشن ملتی ہے، اور آپ دیکھو گے کہ کچھ جیسے ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت پیاری دعا ہے، جب
رات میں اٹھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے تو یہ دعا کرتے ہیں، اور بہت پیاری دعا، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ جو جبریل کا رب، میکائیل کا رب اور اسرافیل کا رب. جبریل، میکائیل، اسرافیل. تو جبریل تو پتا ہے، میکائیل کا بھی ذکر ہے اور اسرافیل کا بھی ذکر ہے. اسرافیل کون ہے؟ جنہیں سر پھونکنے کا کمانڈ دیا گیا ہے. فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا ابتدان بنانے والا. عالم الغیب والشہادہ، غیب چھپے ہوئے اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا. تو یہ پوری بہت پیاری دعا ہے. انت تحکم بین عبادک، کہ اللہ تو فیصلہ کرے گا بندوں کے بیچ میں، فیما کانوا فیہ یختلفون، جو ان میں آپس میں اختلاف ہے اس معاملے میں اللہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے. اور پھر ایک دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو ہر ایک طالب علم کو یہ دعا، بہت پیاری دعا یاد ضرور کرنا چاہیے. اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے ان معاملوں میں جن میں لوگوں میں اختلاف ہوا تیری مرضی سے. تو مجھے ہدایت دے دے وہ معاملے میں جن میں لوگوں میں اختلاف ہے، اللہ مجھے ہدایت دے دے. تو یہ دعا کے اندر یہ الفاظ ہے، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، یقیناً تو ہدایت دیتا ہے جو جسے تو چاہتا ہے سیدھے راستے پر. تو یعنی جس چیز میں لوگوں میں کنفیوژن، اختلاف ہے، یہ صحیح دو اوپینینز، تو اس میں مجھے سمجھ میں آیا کہ اچھا صحیح بات کیا ہے، اللہ مجھے یہ چیز میں، اللہ تو ہدایت دے دے مجھے. تو یہاں پہ جبریل اور میکائیل کا ذکر ہے. اچھا ایک انٹرسٹنگ سی بات بتا دوں کہ جبریل، میکائیل، یہ سب میں ایل جو ہے نا آخر میں، ایل، تو اس بارے میں امام ابن کثیر ایک بات بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو ایل ہے اینڈنگ میں سب کے ناموں میں، اس کی کیا ایک میننگ ہے وہ بتا دیتا ہوں میں، ایک منٹ. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ امام تبری نہیں، اکرمہ رحمہ اللہ تابعی سے انہوں نے ذکر کیا کہ کہتے ایل کا مطلب یہ جو جبر، مک اور اسراف، ایل چھوڑ دو، جبر، مک، اسراف، یہ سب کا مطلب ہے بندے، اور ایل سے مراد اللہ، یعنی اللہ کے بندے. جبریل اللہ کے بندے، میکائیل اللہ کے بندے، یہ سب کا مطلب ہوتا ہے بندے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ. تو یہ ویو اچھا دکھ رہا ہے، حالانکہ اس کا اپوزٹ ویو بھی موجود ہے کہ یہ ایل کا مطلب ہے بندے، اور یہ جو نام ہے یہ نام اللہ کے نام ہے، لیکن یہ اللہ کے نام کیونکہ ثابت نہیں ہے، جبر اور مک اور اسراف، تو وہ فرسٹ اوپینین اکرمہ والا وہ زیادہ اسٹرانگر ویو دکھ رہا ہے. تو یہ سب کے نام کی میننگ دکھا. میکائیل کے بارے میں جیسے میں بتا رہا تھا بہت کم انفارمیشن ملتی ہے. میکائیل کا ذکر کہ یہاں پر ہی ہے قرآن میں، شاید اسی جگہ پر ہے، اور کوئی جگہ ہے میرے خیال سے تو نہیں ہے، تصدیق بات پھر بھی کنفرم کر لیتا ہوں. ہاں ایک ہی جگہ پہ قرآن میں یہیں پہ ہے میکائیل کا ذکر. اور ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، یہ ایک اوتھینٹک حدیث مل رہی ہے، شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ حدیث نمبر 2511 میں اس کو حسن دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل سے، قلت لجبریل ما لی لم ارا میکائیل ضاحکا قط، کیا وجہ ہے کہ میں میکائیل کو کبھی بھی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا. تو میکائیل کے بارے میں یہ آتا ہے کہ میکائیل رسولوں کے پاس آتے تھے، لیکن جبریل کے علاوہ میکائیل بھی آتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میکائیل کے بارے میں پوچھا، تو قال ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جبریل نے جواب دیا کہ میکائیل تب سے نہیں ہنسے جب سے آنکھ بن گئی، جہنم کی آنکھ جب سے بنی تب سے وہ ہنسے ہی نہیں ہے، مسکرائے نہیں ہے. ہاں، تو یہ چیز ہمیں ایک حدیث ملتی ہے میکائیل کے تعلق سے. باقی اللہ بہتر جانتا ہے. یہ بات پکا ہے کہ اللہ کے سب سے قریبی بندوں میں سے اور سب سے قریبی فرشتوں میں سے، کیونکہ فرشتوں میں بھی اللہ چنتا ہے، فرشتوں میں بھی سب فرشتے ایک مقام کے نہیں ہوتے ہیں، جیسے بندوں میں سارے بندے ایک مقام کے نہیں ہوتے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رسولوں میں سے چنتا ہے جیسے انسانوں میں سے چنتا ہے. فرشتوں میں سے چنتا ہے رسولوں کو، فرشتوں میں سے رسول مقرر کرتا ہے، فرشتوں میں سے رسول، جیسے اللہ انسانوں میں سے رسول مقرر کرتا ہے. تو یصطفیٰ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اور مصطفیٰ نام ایکچولی وہیں سے آتا ہے. یہ آیت میں سورہ حج کی آیت، سورہ 22 میں آیت نمبر 75 میں بات آ رہی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 99. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو آرگیومنٹ، جو باتیں ہوئی، اس کے بعد ایک بات یہ کہی ہے، اور یہ جو بات کہی ہے یہ ساری باتیں یہاں پہ ہوئی ہے. اچھا یہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ میکائیل کے تعلق سے بارش برسانے والے فرشتہ کہا جاتا ہے. جی ہاں، بعض اسکالرز نے کہا ہے بارش برسانا، اور کچھ کام ان کے تعلق سے ذکر کیا گیا، تو ایسا بعض علماء کرام ذکر کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے آیتیں نازل کی آپ پر، واضح نشانیاں، واضح آیتیں نشانی نازل کی. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا
واضح نشانی، آیات بینات کلیئر نشانیاں، وما یکفر بہا اور ان کا انکار نہیں کرتے سوائے فاسقون کے، سوائے جو فاسق ہوتے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں، ڈس اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، جو غلط کی طرف جن کے اندر میال ہوتا ہے، جن کے اندر چاہت ہوتی ہے کہ ہم غلط کام کریں، وما یکفر بہا الا الفاسقون۔ تو یہاں پہ ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ بینات، واضح پروفس۔ قرآن میں بھی واضح پروفس ہے، اور قرآن کے اندر کئی سارے دلائل ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ آج بھی ہم نے ان دلائل میں سے یہ پیشن گوئی دیکھی جو یہودیوں کے تعلق سے تھی، اور وہ لوگ کلیئرلی غلط ثابت کر سکتے تھے، لیکن پھر ایک بار قرآن ہی ثابت ہوا، ہر پیشن گوئی میں اللہ کی کتاب ثابت ہوئی کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور ایسے کئی سارے طریقے ہیں، جیسے پیشن گوئیاں ایک طریقہ ہے جو عقیدہ قرآن میں ہے، جس عقیدہ جو کلیئر بلیف ہے، فطرت کے مطابق، انسان کی سالم عقل کے مطابق ایک عقیدہ بلیف ہے ایک قرآن کے اندر، اسلام کے اندر۔ تو یہ قرآن کے دلائل کے تعلق سے میں نے 2 گھنٹے کی سٹریمز کیا ہے، جہاں پروفز دیا ہے میں نے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، 4 پارٹ میرے ہی چینل پر آپ تھوڑے دن پہلے دیکھ سکتے ہیں۔ تو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے نازل کیا آپ پر واضح نشانیاں، روشن نشانیاں، کلیئر نشانیاں، ویری کلیئر پروفس۔ اور ان پروفس کو کون انکار کرتا ہے؟ صرف فاسق انکار کرتے ہیں، یعنی کہ سمجھنے کے بعد۔ ہاں اگر کسی کو پتہ ہی نہ چلا ہو تو اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن جس کو پتہ چلا ہے تو الا الفاسقون، تو صرف فاسق انکار کریں گے۔ یعنی جو سنسیئر لوگ ہوتے ہیں نا، جو سچے لوگ ہوتے ہیں، جو صاف دل لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو اچھائی چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، سچ مچ سچائی کی طلب ہوتی ہے جن میں، جو ریئل چیز میں انٹرسٹڈ ہے، جو فیک باتوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، دنیا کی فیکنس میں، جھوٹی باتوں کے اندر جینا، بس اس کو ہی سب کچھ سمجھنا، جن کے اندر وہ چیز نہیں ہے، ان کو حق اور سچائی جاننے میں انٹرسٹ ہے، وہ لوگ قبول کرتے ہیں۔ اور کون انکار کرتا ہے؟ الا الفاسقون، فاسق ہی انکار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات بتائی۔ آیت نمبر 100 پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب کبھی کوئی عہد ہوتا، جب کوئی عہد ہوتا تو نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق کیا کرتا؟ اسے پھینک دیتا، اسے پھینک دیتا یعنی کہ توڑ دیتا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، نہیں ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، ہاں ان میں سے اکثر لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا کہ جب کوئی عہد ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ عہد کو توڑ دیتے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریمائنڈ کیا، ہاں ریمائنڈ کیا یہودیوں کو عہد کے تعلق سے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارے پاس کوئی عہد نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی ایسا عہد و وعدہ لیا۔ تو مطلب کیا تھا معاملہ؟ عہد کیا توڑ دیا، عہد کیا توڑ دیا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ جب بھی عہد اور پیمان کوئی ہوتا، کوئی پکا وعدہ ہوتا، تو نبذہ فریق منہم، ان میں سے کوئی گروہ تو اس کو توڑ دیتا۔ یہ ان کی ایک خصلت رہی ہے پاسٹ میں کہ عہد و پیمان میں وہ ایسے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں، ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ بل اکثرهم لا یؤمنون کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا پرومس نہیں ہے جو وہ کریں گے اور نہیں توڑیں گے۔ مطلب یہودیوں کا معاملہ ہے، وہ کوئی بھی پرومس کریں گے، وہ پرومس کو توڑیں گے ہی توڑیں گے۔ They make a promise today, break it tomorrow، آج وعدہ کریں گے کل توڑیں گے۔ یہ ان کا معاملہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پرومسز کے تعلق سے بات ذکر کی ہے۔ ہاں یہودیوں کی یہ کوالٹی ہے، یہاں پہ خاص ذکر ہے۔ آیت نمبر 101 سے یہاں پہ یہ جو ہم انشاءاللہ کل شروع کریں گے، یہاں سے اب وہ جادو والا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، جو جادو ان میں پایا جاتا ہے، اور جو جادو کے تعلق سے جو کتاب وغیرہ جو ان میں پائی جاتی ہے، یہ چیز کے تعلق سے ہم انشاءاللہ ٹاپک، ایک نیا ٹاپک ہے، ایک بڑا ٹاپک ہے، تو میں اسے یہ آیت ابھی نہیں پڑھتا کیونکہ اس کا کنیکشن آیت نمبر 102 سے ہے۔ اچھا ایک بہت ہی پیاری سی بات میں آپ کو صرف پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہتا ہوں، آپ ذرا نوٹس کریے گا۔ میں نے بات ایک انڈائریکٹلی ذکر کی تھی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بات کر رہے تھے سیکنڈ پرسن میں، یہودیوں سے سیکنڈ پرسن میں بات ہو رہی تھی، لیکن سڈنلی سیکنڈ پرسن ختم ہو گیا۔ ہاں سیکنڈلی کیا ہو گیا؟ سڈنلی سیکنڈ پرسن سے بات جو ہے، سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن معلوم ہے نا، میں فرسٹ پرسن، میرے سامنے جو ہے سیکنڈ پرسن، غائب جو ہے تھرڈ پرسن، کہ متکلم حاضر اور غائب، تو ان سے سیکنڈ پرسن میں بات ہو رہی تھی۔ پھر یہاں پہ کیا ہوا؟ سیکنڈ پرسن سڈنلی سٹاپ ہو گیا۔ کہاں پہ؟ جہاں پہ یہ آیا نا سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس سے پہلے دیکھ رہے ہو آپ تو آتیناکم ہے، آتیناکم ہم نے تمہیں دیا۔ کم 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 جو ہوتا ہے نا عربک میں سیکنڈ پرسن کے لیے آتا ہے کہ ہم نے تم سے یہ کیا، ہم نے تمہیں یہ کہا۔ ویسے ہی سڈنلی جہاں پہ سمینا وسینا آیا اس کے بعد دیکھیے تھرڈ پرسن ہے، وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں
گائے کی محبت آ گئی ان کے دلوں میں. تو اسے تفسیر میں اگر آپ اعراب القرآن والی جو گرامر والی تفسیر کے اندر دیکھو گے تو اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرایا گیا ہے کہ یہ تبعید کہتے ہیں. تبعید قرآن کی سٹائل ہے کہ سڈنلی سیکنڈ پرسن سے تھرڈ پرسن میں, تو یہ تھرڈ پرسن ان کو تھوڑا دور کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو سمینا اور سینا کہا نا انہیں, تو ان سے کم کر کے بھی خطاب اللہ نے نہیں کیا, ہوم کر دیا, تھرڈ پرسن کر دیا, تھرڈ پرسن سے بات کی. اور اس کے بعد دیکھیں گے قل کہیے اے نبی, آپ کہیے, مطلب خود اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا ابھی, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے اب آپ کہو بے سما یامرکم بہ ایمانکم, کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ان سے بات کر لیا, اب ورتھ اٹ ہی نہیں ہے یہ بات کرنے لائق, سمعنا و سینا, لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے پھر بھی پیغام پہنچایا ہے. تو مطلب اللہ عالم, اللہ نوز بیسٹ, لیکن یہ ایک بیوٹیفل سٹائل ہے قرآن میں ہم جو دیکھتے ہیں, اور جو اسی وجہ سے آپ دیکھو گے قرآن کی ایک یہ سٹائل ہے جس کے ذریعے یعنی ایک پورا پڑھنے والا پوری طرح سے ابزارب رہتا ہے. جس طرح سے یہ ٹرانزیشن, التفات کہتے ہیں, ٹرانزیشن جو آتا ہے یہ اس کے ذریعے پڑھنے والا جو عربی میں پڑھ رہا ہے تو وہ پوری طرح سے شاک, پوری طرح سے اس کا اٹینشن پکڑی ہوئی رہتی ہے کتاب. جی, اللہ تعالیٰ کی کتاب. اور جو لوگ روتے ہیں, جو لوگ سنتے ہیں پڑھتے ہوئے روتے ہیں, کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ ایک دل کو چھونے والی کتاب ہے, دل کی بیماریوں کی شفا ہے یہ. جیسے آج بھی آیا کہ شفا ہے اور بشرا ہے, خوشخبری ہے, تو یہ شفا ہے. یہ کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے یہ کیا ہے؟ ہدی و بشرا للمومنین, ہدایت ہے اور خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے, سب کے لیے نہیں ہے. خوشخبری کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے, جن کے پاس ایمان ہے ان کے لیے خوشخبری ہے. اور جو ایمان لے آئیں گے ان کو ایک خوشخبری ملے گی. کون سی خوشخبری؟ کامیابی دنیا میں, آخرت میں جنت. دنیا میں سکون کی زندگی, آخرت میں کامیابی. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے. تو ہم آج آیت نمبر 100 تک پہنچ گئے ہیں. ابھی یہاں تک کہ صرف سوال, اور میں سوال و جواب میں ایک بات میں رول بنانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ دوسرے ٹاپکس کے سوال آنے کی وجہ سے جو ہمارا ٹاپک انڈر ڈسکشن ہے نا, وہ سوالوں کو وقت نہیں مل پاتا ہے. تو آپ سب کیا کریے, جن کو دوسرے ٹاپک سے سوال پوچھنا ہے وہ شیخ دکتور نسیم مدنی کے پاس جائیے. آئی پلس ٹی وی میں لائیو آتے ہیں 10:30 سے 11:30, ان سے پوچھیے, وہ لائیو آپ کو سوال جواب دیں گے. اور ایک بہت سینئر اسکالر, اچھے اسکالر ہے الحمدللہ. تو یہاں پہ ہم لوگ صرف جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس کے تعلق سے بات پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں جی, جزاک اللہ خیر. وہی ایک زید بھائی, سوال یہ تھا کہ آپ نے, میری نظر پڑ گئی تو میں پڑھ لیتا ہوں. یوسف شیخ کا سوال ہے کہ باڈیز آف دوز گوئنگ ٹو ہیل وہ یوج ہوں گے, تو یہ اینٹ والی حدیث سے کیسے کمبائن کریں؟ یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں پہ جو جمع جب پیدا کی, جب زندہ ہوں گے تبھی کی بات ہے, سٹارٹنگ فیز کی بات ہے. قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے اور جہنم کا ہمیشہ کی زندگی ہے. تو آپ کئی چیزیں, جیسے فار ایگزامپل وہ لوگوں کا دیکھوں گے جو بلائنڈ ہوں گے, نابینا پیدا ہوں گے, تو وہ شروع کے دور میں نابینا ہوں گے, بعد میں جہنم کی آگ میں انہیں آگ دکھے گی, دکھائی جائے گی. تو یہ ایک الگ الگ دور کی بات ہوتی ہے. تو یہ اینٹس کی جو بات ہے یہ ایک الگ الگ دور ہے, اور جو جہنمیوں کی زندگی, جو جہنمیوں کے جسم جو بڑے ہوں گے تو وہ آگے کے دور کی بات ہے. اللہ نوز بیسٹ, یہی میں ریکنسیلیشن سمجھ سکتا ہوں, اور الگ الگ سٹیجز کی بات ہے. جی سٹارٹ کریے شکیل بھائی. جزاک اللہ خیر. زید بھائی, آیت نمبر 26 میں تو دیا گیا ہے ماں بوداتن فما فوقہا, تو فما فوقہا کے حساب سے تو بہت سارے ایسے مختلف دلیل ملتی ہے تفسیر میں. کوئی کہتا ہے کہ جیسا کہ اللہ مچھر اور اس سے بھی بڑی چیزوں کا مثال دیتا, کبھی دوسرا آتا ہے کہ بڑی چیزیں, کئی جگہ پہ آتا ہے چھوٹی چیزیں. تو اس میں صحیح چیز کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ فوقہ کا مطلب ہے ایکچولی ابو, بڑی. ہاں, فوقہ یعنی بڑی, ابو اوپر. فوقہ یعنی ایکچولی لٹرل طور پہ اوپر. تو یعنی مچھر اور اس کے اوپر کی چیزوں کی بھی اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے. تو فوقہ کا مطلب ہے اس کے ابو, اور ابو کے معنی میں انڈرسٹوڈ بات یہ رہے گی کہ اس سے بڑی بڑی چیزوں کی بھی اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے. جیسے اللہ نے پیڑ کی مثال دی, جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی ساری چیزوں کی مثالیں دی. تو مچھر کی بھی مثال, اس سے اوپر کی چیزوں کی بھی مثال. اور اس میں ایک بات جیسے میں نے لٹرل طور پہ بتایا تھا کہ فوقہ میں اس کے اوپر کچھ مائکروبز ہوتے ہیں, وہ بھی ایک بات ہم دیکھتے ہیں, لیکن یہ ایک لٹرل میننگ ہے جو اس کے ساتھ میں ایکسٹرا کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں. باقی جو ایکچوئل آیت ہے اس کے اندر یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی بھی مثال دیتا ہے, اس سے اوپر والی چیزوں کی مثال دیتا ہے. اللہ نوز بیسٹ. اچھا زید, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مطلب کہ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس سے بھی چھوٹی جاندار, ایسا بھی ہو سکتا ہے نا؟ اللہ علم, مجھے دیکھنا پڑے گا یہ سوال. جی جزاک اللہ خیر.
क्योंकि हम लोग ने क्विज में डाला था कि छोटी उससे भी छोटी या उससे भी बड़ी, तो जो बड़ी है अच्छा, उसको राइट किया था इसके लिए। ओके ओके, ठीक है। अच्छा ठीक है। हमें पढ़ा ना कि वो जिनको बंदर बनाया गया वो सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे, ये टॉपिक हाँ कब हुआ है ज़ैद भाई? हाँ, कल हुआ है जी। उनकी नस्ल नहीं है, लेकिन एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सही ना एक जानवर के बारे में पूछा गया, मतलब आपके सामने पेश किया गया, लेकिन आपने उसको खाने से इनकार किया। वो तो लिजर्ड है ना? हाँ और वो फरमाया मुझे जी, ये मालूम नहीं कि शायद ये उन्हीं अक़वाम से है जो मश्क ये हदीस में हुई। अगर किसी ने पढ़ा है, जो सिस्टर सवाल पूछ रहे हैं, वो इसको जरा इसका हवाला भी ढूंढे। मैं इसका हवाला कुछ नहीं जानता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से इनकार किया था, नहीं खाया था और कहा था मुझे नहीं पसंद है, लेकिन सहाबा को नहीं रोका था। अगर कोई गंदी और बुरी चीज होती तो सहाबा को रोकते। तो ये डेजर्ट लिजर्ड अद्दब के बारे में आता है, अद्दब। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दब के ताल्लुक से उन्होंने खुद नहीं पसंद किया। इससे हमें ये अदब सीखने मिला कि जब कोई खाने की चीज ना पसंद हो तो मत खाओ, लेकिन उसको खाने के अंदर ऐब ना निकालो, उसके अंदर बुरी चीज मत ना बताओ। लेकिन ये बात तो मैं पहली बार किसी से सुन रहा हूँ कि वो जो था वो डेजर्ट लिजर्ड वो बंदरों में से कैसे होगा। मुझे तो कोई हाँ उसका कनेक्शन ही नहीं दिख रहा है। तो जिस किसी ने ये बात उनसे कही है उनको दलील मांगनी चाहिए उनसे जी, और नहीं तो इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। कोई कह रहा है कि मेरे पास इसकी दलील है। सफिया आला कह रहे हैं सिस्टर कि मेरे पास इसकी किस चीज की दलील है दलील है? कि सिस्टर शफिया आला, आप अपने आप हाँ को तो अनम्यूट कर दलील सकते ले हैं? आइए तो हम लोग चेक कर लेंगे। हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिससे हम हदीसों को विद इन मिनट्स चेक करके दे सकते हैं कि ये हदीस सही है ज़ईफ है। अगर कोई मुहद्दिस ने उसके ऊपर तहकीक की है तो, और नहीं की है तो फिर तो चेकिंग एक लंबा काम होता है। लेकिन अगर किसी मुहद्दिस ने उसकी चेकिंग की है तो फौरन हम लोग सर्च करके बता सकते हैं। तो भेजिए आप जी इंशाल्लाह, अगर आपके पास जी, हवाला है या फिर अरबिक मतन भी है उस हदीस का तो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। ओके जज़ाकल्लाह खैर। क्या कुरानी आयत को इंग्लिश में वर्स कह सकते हैं? देखिए, कुरान की आयत जो है ना, वो खुद एक आयत का मतलब एक निशानी होता है। निशान। कुरान की एक मौजिज़े की किताब है जिसमें निशानियां हैं। हाँ, ये इसमें बहुत सारी ये जो निशानियां हैं इसे तो आयत लफ्ज सिर्फ वर्स नहीं होता है। वर्स तो एक इनकम्प्लीट माना हो। आयत जो है एक बड़ी बात है। आयत, हर आयत जो है एक वर्स भी है और एक निशानी भी है। हाँ, एक अल्लाह ताला की तरफ से मौजिज़ा भी है। तो इसी वजह से वर्स जो है इनकम्प्लीट ट्रांसलेशन है। लेकिन कभी कभार बाज लोगों को समझ में जब नहीं आता है और जब हम कुरान की आयत बोलेंगे, वो बोले आयत क्या है, जब खास तौर से जो नॉन मुस्लिम्स वगैरह होते हैं या जिनको इंट्रोडक्शन नहीं है या ऐसे मुसलमान हैं जिनके पास नॉलेज बिल्कुल नहीं है, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए, कनेक्ट करने के लिए वर्स बोल के इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये इनकम्प्लीट ट्रांसलेशन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने हसद के बारे में जो कहा, दीन की बातों में भी हसद करना गुनाह है, क्या मतलब? मेरी दोस्त कुरान बहुत अच्छा पढ़ती है, मुझे सुनकर बहुत खुशी होती है, लेकिन जब दुआ करती हूँ तो मैं अल्लाह से शिकायत करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा पढ़ना नहीं आता, तो क्या ये भी हसद में शामिल होता है? देखिए, दो चीजें होती है, हमें फर्क करना चाहिए। एक होता है हसद। हसद तो किसी भी हाल में सही नहीं है, याद रखिए इस बात। हसद तो किसी भी हाल में सही नहीं है। फिर एक चीज है जिसके अंदर ये कहना, जब किसी को देखो कोई चीज करते हुए और कहो कि काश मेरे पास भी वो होता, काश मेरे पास भी वो होता। तो ये चीज दो सिचुएशन में जायज है कि आप देखो किसी को, किसी के पास दीन का इल्म है और उस पर अमल करता है, तो आप कहो काश मेरे पास भी ये चीज होती। और किसी के पास माल है, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, तो आप कहो काश मेरे पास भी ऐसा ऐसा मैं भी ऐसा होता, मैं भी ऐसा करता। ये दो चीजों में हम कर सकते हैं। बाकी चीजों में इजाजत नहीं है। हसद क्या है ना, जवालु नीमतिल आखर, जो दूसरे शख्स के पास जो नेमत है वो उसका जवाल हो जाए, उसके पास ना हो। मतलब मेरे पास हो इसकी चाहत नहीं, ये है कि उसके पास ना हो। मतलब आपको ये चीज का गम नहीं है कि आपके पास नहीं है, आपको ये चीज का गम है उसके पास क्यों है। तो ये जवाल जो है ना, चाहना कि वो जवाल हो जाए, वो उसके पास ना रहे, हसद। तो ये चीज बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये चीज हसद किसी के लिए भी रखना जायज नहीं है, और हसद की वजह से ही ये सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। बाकी ये जो दूसरी चीज है चाहत, ये भी इजाजत क्या है, ऐसे इल्म के ताल्लुक से उसमें इजाजत है कि दीनी इल्म कोई अमल कर रहा है तो आप चाहो कि काश मेरे पास भी ऐसा इल्म होता, तो वो कर सकते हैं चाहत उस चीज की। और इस चीज के अंदर बाकी चीजों में काश मेरे पास भी कोई आदमी देखे, काश मेरे पास भी ऐसे मसल्स होते। आपको वो चीज ये कह सकते हो कि किसी को देख करके उससे कनेक्ट मत करो। हाँ, देख करके कनेक्ट मत करो, अल्लाह वाला। जी।
جزاک اللہ خیر. بچوں لوگ آپ لوگوں کو سبھی کو بتایا تھا کہ زید بھائی کی کلاس کے بعد میں آفیشیلی کلاس اینڈ ہو جائے گی, لیکن اس کے بعد میں جب کوئز جو چلتا ہے اس میں کل کا جو ڈے 3 کا جو کوئز ڈالا گیا تھا اس کے جو سوال جواب ہے وہ ڈسکس ہو گئے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, لیکن آفیشیلی کلاس زید بھائی کے سوال کے بعد میں سوال جواب کے بعد تو میں بس فنش میں ہو ایک جائے کام گی. کرتا ہوں, ابھی 3 شارٹ سوال لے لیتا ہوں. اور کیا ہاں موت کی دعا صحیح ہے یا غلط؟ تو موت کی دعا کر نہیں سکتے, منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اپنے چچا عباس کو دیکھا موت کی دعا کرتے ہوئے جب وہ بہت بیمار تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, روکا, کہا کہ اگر تم نیک ہو تو تمہیں اور نیکی کا موقع ملے گا, اور اگر کوئی گنہگار ہے تو اسے اپنی گناہ سے توبہ کرنے کا موقع ملے گا. زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی اجازت ہے, وہ یہی کہ اللہ ماحینی ما کانت الحیات خیر لی, اللہ مجھے زندگی دے دے جب تک زندگی میرے لیے اچھی ہے, وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی, اور مجھے موت دے دے جب موت میرے لیے بہتر ہو. تو جب بہتر ہو تب تو موت دے دے, یہ چیز دعا کر سکتے ہیں. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. موت دنا والا منہ اللہ. دینے والا کافر, تو کافی ہاں لوگ جب موت دینے والا تو اللہ ہے, تو کافی لوگ انبیاء کو قتل کیسے کر سکتے ہیں؟ موت تو دینا ہوتا اللہ ہے. دیکھو, موت دینے والا اللہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تب موت دے گا جب اللہ کی مرضی. اب اللہ کی مرضی کہ جب انہوں نے قتل کیا اس وقت تک ہی زندگی لکھی تھی اس نبی کی, اور ان کے لیے وہ شہادت والی موت لکھی تھی. تو کرنے والا اللہ ہی, اللہ کے پلان سے, لیکن جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کے علم ہے, اور پلان اصل میں اللہ ہی ہے, اور موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ نہیں چاہے. تو جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی مرڈرر کرتا ہے, تو جو مرڈرر نے مرڈر کیا تو موت تو دینے والا اللہ ہے, لیکن مرڈر کرنے والے کے لیے مرڈر کی سزا ہے. اب وہ یہ نہیں بول سکتا مرڈر کرنے والا نہیں موت دینے والا اللہ ہے, تو نہیں, تم نے وہ جرم کیا اس کی سزا تم پر ہے, لیکن اللہ کے پلان میں وہ چیز فٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا پلان بہت بڑا ہے, اللہ کا پلان بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے کون سی چیز کرتا ہے وہ اللہ جانتا ہے, ہاں اس چیز کو اللہ جانتا ہے, اور اس چیز کے تعلق سے ہم نہیں جانتے. تو یہاں پہ اس بات کو سمپل سمجھیں, یہ چیز کے اندر جب ہم مانتے ہیں کہ خالق ہے, مالک ہے, چلانے والا ہے, زندگی, موت, بیماری, شفا, سب چیز اسی کے ہاتھ میں ہے, تو اس کے اندر کوئی ہو سکتا ہے بیماری ذریعہ بنے گی, ہو سکتا ہے کوئی قاتل ذریعہ بنے گا, ہو سکتا ہے بھوک اور پیاس ذریعہ بنے گی, کوئی بھوک سے مرے گا, کوئی قتل سے مرے گا, کوئی بیماری سے مرے گا, لیکن موت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. ذریعہ کوئی بھی بن سکتا ہے, وجہ کوئی بھی چیز بن سکتی ہے, وہ اللہ جانتا ہے. اور کوئی قاتل اگر قتل کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے, وہ اسی جرم سے بچ نہیں جاتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے, ہر چیز کنٹرول کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اختیار نہیں دیا, انسان کو اختیار دیا. آپ اور میں تو جانتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اختیار ہے, چاہے تو نیک کام کرے چاہے تو گناہ کے کام کرے, جانتے ہیں نا, یہ تو انسان تو پرسنل طور پہ جانتا ہی ہے. اور قرآن میں بھی دیا ہے, اما شاکرین اما کفورا, چاہے تو شکر گزار بنو چاہے تو انکار کرنے والے بنو, تمہارے پاس دونوں چوائس ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, قرآن میں بھی ذکر ہے, پریکٹیکلی بھی ہم جانتے ہیں. لیکن کوئی اگر یہ سمجھے کہ میرے ہاتھ میں ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نہیں, موت کرنے کے لیے مرڈر کرنے آئیں گے لوگ, لیکن ہر مرڈر کرنے والا مرڈر نہیں کر پاتا ہے. یاد ہے آپ کو, پتا ہے یہ, کوئی آئے گا مرڈر کرنے کے لیے, لیکن ہر مرڈر کرنے والا مرڈر نہیں کر پاتا ہے, کیونکہ جب موت لکھی ہے تبھی اس کی موت آئے گی. اگر موت نہیں لکھی ہے نا تو 10 لوگ نہیں, 1000 لوگ نہیں, پوری دنیا ٹرائی کر لے اس کی موت کو مارنے کی, اللہ نہیں چاہتا ہے نہ مرے تو نہیں مرے گا وہ شخص. اور میرے پاس ایک بہت اچھی اسٹیٹسٹک تھی کہ 20 لوگ, یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں ہے کی رپورٹ ہے یہ, کہ 20 لوگ سوئسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں, یعنی اپنی خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں, ان میں سے صرف ایک ہی مرتا ہے, 19 مرتے ہی نہیں. کیوں نہیں مرتے معلوم ہے؟ ان کی موت کا وقت نہیں آیا تھا, مارنے کی کوشش کی. وہاں پہ مرڈرر کون ہے؟ وہ خود, وہ انسان اپنا مرڈر کر رہا ہے, اپنا مرڈر کر رہا ہے. سوچو, خود اپنا مرڈر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, 19 لوگ ناکام ہو جاتے ہیں, ایک کامیاب ہوتا ہے, اور جو کامیاب ہوا نا اس کی موت کا وقت لکھا تھا. وہ اگر خودکشی نہیں کرتا نا تو بھی اس وقت پہ مرنے والا تھا, لیکن اس نے ایک حرام طریقے سے موت لی, اس کا ایک چوائس تھا غلط. جی, امید کرتا ہوں سوال کا جواب ملا. کیا قرآن جزاک پڑھنے, اللہ. آخری سوال, تیسرا سوال, اور پھر کیا قرآن پڑھنے سے جسمانی بیماریوں کی شفا مل سکتی ہے؟ جی ہاں, قرآن دل کی بیماریوں کا بھی علاج ہے, اور جسمانی بیماریاں ہو اور جن جادو کے علاج, اس میں بھی قرآن میں شفا ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. قرآن شفا ہے تو اس کے اندر دونوں کے لیے شفا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی تعویذ پہنے, اور وہ طریقہ غلط طریقہ ہے, شرکیہ طریقہ ہے, وہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس کو رقیہ کے طور پہ پڑھ کے دم کرنا, اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے اس کے اندر, لیکن دوا بھی لینا ہے ساتھ میں, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کر سکتے ہیں, رقیہ کے طور پہ کر سکتے ہیں. رقیہ آپ عام طور پہ جن جادو کے علاج اور بیماریوں کے شفا کے طور پر اس میں قرآن پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک, چلیے اسی کے ساتھ ہم کل کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم بھائیو بہنوں,
جیسا کہ ابھی اناؤنس کیا گیا تھا کہ قرآن رمضان قرآن کوئز جو ہمارا ہے اس کی ابھی کلاس سٹارٹ ہوگی. ہم جسٹ